تو یہ میاں بیوی کے ناطے میں ہوتا ہے، اولاد اور والدین کے معاملے میں ہو سکتا ہے، ہر معاملے میں ہو سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ یہ جو پیسے بن رہے ہیں یہ اس کی طرف نہ چلے جائیں یا یہ اس کی طرف نہ چلے جائیں. اس پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، اس پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، یہ ہم پہ، یہ تو ہمارے ہونے تھے. اور یہ ذہنیت کہاں سے آتی ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنی اولاد کو اپنی ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں فائنینشیل قسم کی. اب ہمارے کلچر میں، سب کانٹیننٹ میں، اگر آپ اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں ترکی سے، یا کمپیریزن کریں خلیج سے یا افریقہ سے یا یورپ کے مسلمانوں سے یا دنیا جہاں میں مسلمان ہیں، ملیشیا کے مسلمانوں سے، انڈونیشیا کے مسلمانوں سے، وہاں کہیں یہ مرض نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. وہاں کسی کے ہاں نہیں ہے کہ والدین ہمارا بچے ہمارے ریٹائرمنٹ پلان ہے ہمارا، کسی کے ہاں نہیں ہے. عرب بھی کیا کرتے تھے، بچے ایک عمر کے ہو جائیں جاؤ اپنی زندگی گھر سے نکال دیتے تھے، تو اپنی زندگی گزارو. افریقہ میں بھی یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے والدین کا خیال رکھنا ہے. ہوتا ہے والدین بیمار ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، فائنینسز نہیں رہتے، قرض میں پڑ جاتے ہیں. ان تمام صورتحال میں وہ تو جو ہمارے فقہاء ہیں ان کی جو نصیحت ہے، ان کی جو احکام ہے وہ واضح ہیں. وہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان پہ حق جاتا ہے، وہ ان کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کی جیسے مدر ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ میڈیکل رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی، تو وہ آپ پر پڑتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی اب، تو وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح لیکن اگر وہ ایسی بات نہ ہو اور پھر بیٹے سے کہا جائے بیٹا وہ میری 3-4 تو دکانیں ہیں لیکن چوتھی میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں تم انویسٹمنٹ کرو. یہ ابو میں تو ابھی نہیں کر سکتا. اچھا وبالوالدین احسانا، بڑا تمہیں بڑا قرآن آتا ہے، تو یہ کیا تھوڑا سا یہ نہیں کر سکتے تم اپنے والدین؟ نہیں، یہ دس از اگین فائنینشیل ابیوز. اسی کو فائنینشیل ابیوز بچے بھی کرتے ہیں، صرف اولاد نہیں کرتی، بچے بھی کرتے ہیں. بچے کبھی کبھار جو فیملیز سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی فیملیز جو ہوتی ہیں، جو والدین ہوتے ہیں وہ کمائی کم ہوتی ہے ان کی، لیکن بچے سکسیزفل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ایسا ہے کہ والدین سکسیزفل ہوتے ہیں، بزنس چل رہا ہوتا ہے، امیر ہوتے ہیں، اور بچے نکمے. اور بچوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کر لیں پیسے کہاں سے آنے ہیں، ماں باپ سے آنے. وہ 26 سال کا ہو گیا ہے، 35 سال کا ہو گیا ہے، 40 سال کا ہو گیا ہے، لیکن ایک پیسہ کرائے کا نہیں دینا، ایک تھوڑی سی مدد نہیں کرنی، کوئی گھر میں کوئی ریپیئر ہونی ہے تو وہ نہیں دینی. اس کی اپنی جاب بھی ہے، لڑکے کی اپنی جاب بھی ہے، گھر میں بھی رہ رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ گھر کی پیمنٹس کی طرف کچھ کر دے، یا بجلی کا بل دے دے، یا گروسری کی طرف کچھ مدد کر دے. کھانے کو تیار، سونے کو تیار، گھر استعمال کرنے کو تیار، لیکن مدد کرنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ اگر اور باپ کو آگے سے پوچھنا پڑے گاڑی خراب ہو گئی ہے کچھ مدد کر دو. شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے. اگر اس عمر پہ ہو اور والدین کے تحت رہ رہے ہو، اور وہ بیچارہ تمہارا باپ کما رہا ہے، ماں کما رہی ہے، وہ اپنی سیونگز یوز کر رہے ہیں، اپنی ارننگز یوز کر رہے ہیں، اور تم اس گھر میں، اور تمہاری اپنی کمائی بھی ہے، اور اس پر تم ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے، اور اوپر سے جتلاتے بھی ہو کہ ہاں مائی پیرنٹس آر سو انوئنگ، ہر وقت پیسے کے معاملے میں. وہ پیسے کے معاملے میں تو ان کا ہر بوجھ تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. خاص کر جب بیٹے کی شادی نہ ہوئی ہو تو پھر کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ والدین. اور رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کو پوچھنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ ان کی ضروریات میں نے پوری کر دی تھی، ان کی ضروریات میں نے پوری کر دی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری طرف سے اولاد کی طرف سے بھی ابیوز ہوتی ہے. اور پھر ابیوز اور کیا ہوتی ہے کہ ایک تو تھوڑا سا دیا اور پھر بار بار یاد دلانا. وہ یاد ہے پچھلے مہینے بھی میں نے دیے تھے، اب یہ جو آپ کرتے ہیں نا پچھلے مہینے بھی میں نے دیے تھے. ایک تو ان کا حق تھا، اگر حق نہ بھی ہوتا، اگر آپ نے اپنی طرف سے صدقہ دیا تھا، اس کو تو میں صدقہ نہیں کہتا، لیکن اگر صدقہ کہہ بھی دیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقے کو یعنی احسان جتلا کر اور تکلیف دینے والے الفاظ دے کر ضائع مت کیا کرو، ضائع مت کیا کرو. اور یہ تو جو قرآن میں بقرہ میں جو آخر میں الفاظ آ رہے ہیں، اس کا تو جو یہ کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی پتھر ہو، اس کے اوپر کوئی پودے اگ رہے ہوں، اور لگے کہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے، پھر ایک سیلاب آتا ہے اور ساری زمین اڑ جاتی ہے، پیچھے ایک پتھر رہ جاتا ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، وہ تو کھلا بس گنجا پتھر رہ جاتا ہے، اور پھر ان کے پاس جو کچھ کمایا ہوتا ہے، اوپر کھیتی بنائی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، وہ سب ضائع ہو چکی ہوتی ہے. اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو دیتے ہیں
اور دیتے وقت جتلاتے ہیں یا دیتے وقت دکھاتے ہیں.